اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب یہ بیڑا تم نے اٹھا لیا تو اللہ کے فرشتے چل پڑے، اب تو جان اور تیرا کام جان ہے۔ پیارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نبی کی حرمت یا عزت اس میں اضافے کا سبب نہیں بن رہے کہ جلوس نکال کے باہر ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالیں، بلکہ حرمت رسول سے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کے طریقے سے محبتیں کریں۔ جس طرح وہ پیارے نبی سے نفرت کرتے ہیں، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے محبت کریں۔ اور محبت یہ نہیں ہے کہ میں ان کی نعتیں پڑھ کے سمجھوں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یا میں اپنی زبان سے کچھ کلمات نکال کے یا چند تقریریں کر کے سمجھوں یہ میں حق ادا ہو گیا۔ آپ نے محبت کا ایک معیار بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے آپ کو، میں آپ کے سامنے بھی یہی بات عرض کرتا ہوں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، یہ بات سنتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کا خلق بہت عظیم تھا، ان کی زبان بڑی پاکیزہ تھی۔ کیا میری زبان بھی پاکیزہ ہے؟ پیارے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے من احب سنتی، ہم ان کی سنت سے پیار کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے، اگر یہ سنت رسول ہے تو میرے چہرے پہ کیوں نہیں؟ اگر میرے نبی کا چہرہ بہت پیارا ہے، میرے نبی کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی زلفیں بڑی پیاری ہیں، اس کے چہرے جیسا دنیا میں کسی کا چہرہ نہیں، واقعتاً نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے نبی کا چہرہ کیوں نہیں پیارا لگتا؟ زبان سے کہتا رہوں، عمل میرا خلاف ہو اور یہ سمجھوں کہ میری نبی سے محبت ہے، میں نبی کی حرمت کا قائل ہوں۔ حرمت تو میں خود پامال کر رہا ہوں نبی کی، اور روزانہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری نبی کی زبان سے کافر بھی مانتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں نکلا۔ ہم میں سے تو کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، عام انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں تو مزہ ہی جھوٹ میں آتا ہے۔ میرے نبی میں کسی پہ بہتان نہیں باندھا تھا، اور ہماری ہر تقریر میں کسی نہ کسی پہ بہتان نہ باندھے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، اور لوگوں کا دل ہی خوش نہیں ہوتا جب تک دو چار کی عزت کو پامال نہ کر دے ہم۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم ان کو تو روتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ میرے نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اے مسلم نوجوان، اے مسلمان بیٹی اور بہن، یہ تو بتا تو نے اپنے نبی کی کہاں کہاں عزت کی ہے؟ تو نے اپنے پیغمبر کے کون سے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت معلوم ہے کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانہم۔ لوگوں، نماز نماز۔ میرے بھائیو، دانا اور عقل مند، اچھا انسان وہ مانا جاتا ہے جو اپنے بڑے کے مرنے کے وقت جو وصیت کرے اسے پوری کرتا ہے، کہ اس نے مرتے وقت کہا تھا میں اسی کی لاج رکھ جاؤں۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے جس بات کی وصیت کی تھی، اس ملک میں 97% لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ صرف 3% ہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کی حرمت کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کی بات کا کچھ بھی پاس ہے؟ چھوڑ دیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم کم از کم خود تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔
ہمارا رویہ اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر تو سخت دل ہوتا تو تیرے پاس کبھی کوئی نہ بیٹھتا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اچھے انداز میں مدافعت کر، تیرا بدترین دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ مجھے بتائیں کہ ہم ہی سوچ لیں کہ ہماری تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کی تبلیغ کا طریقہ تھا؟ کیا ہم احسن انداز میں مدافعت کرتے ہیں یا ہم اپنے ہر مخالف کو کوئی نہ کوئی گالی دے کے بلاتے ہیں؟ ہم اپنی مجلسوں کو تمسخر بنا لیتے ہیں۔ جس طرح مراسی اور بھانڈ جو ہیں یہ تماشے کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جگتے مارتے ہیں، یہی کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک فقرہ کوئی دکھا دے کہ آپ نے کبھی اپنے کسی مخالف کو جگت ماری ہو، کبھی طنز کیا ہو۔ آپ کی زبان سے جب بھی بات نکلتی تھی خیر خواہی کی نکلتی تھی۔ جب آپ محسوس فرماتے کہ اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں اور اس کی خباثت حد سے بڑھ گئی، پھر آپ اپنے رب سے کہتے اے اللہ تو ہی علیک بی جاہل، اے اللہ ابو جہل کے لیے تو ہی کافی ہو جا، میں کچھ نہیں کہتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حرمت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر دنیا کے لوگ سیخ پا ہو کے اس مذہب کی مخالفت میں پوری طرح اتر آئے ہیں تو اے امت محمد الرسول اللہ، تم اپنے مذہب کے ساتھ اتنا تمسک کرو جتنا وہ ہمارے نبی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تم اپنے عمل کے ذریعے اپنے نبی سے محبت کا اظہار دکھاؤ۔ اس امت کا ایک ایک فرد، اس کا چہرہ، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی زندگی کا ہر معاملہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نظر آئے، تاکہ دنیا یہ تسلیم کرے کہ جس طرح وہ با اخلاق نبی تھا اس کی امت بھی بہت با اخلاق ہے، جس طرح ان کا کردار بڑا بلند تھا ان کی امت کا کردار بھی بہت بلند ہے، جس طرح وہ بڑے وعدے کے پاس کرتے تھے اس کی امت بھی اپنے وعدوں کا بڑا پاس کرتی ہے، جس طرح انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی ان کی امت سے بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اگر ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو صرف ان پہ اٹھتا ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کے لیے آتے ہیں، وہاں پھر وہ اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی پر جو کچھ تان و تشنیع ہو رہی ہے اس میں ایک سبب ہمارا یہ بھی ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، باوجود سخت سے سخت حالات بھی پیدا ہو جائیں ہمارے دل میں کبھی یہ چاہت نہیں آئی کہ ہم سارے مسلمان مل کے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ جنہیں اللہ نے عزتیں دی تھی، جن کے نام سن کے یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے، جن کی نام سن کے ان کے پخانے خطا ہو جایا کرتے تھے، وہ تو 10 بندے پورے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے نبی کی حرمت کو، اپنے نبی کی عزت کو، اپنے نبی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیتے تھے۔ ان کی تو مائیں ایسی تھی کہ اپنے بچوں کو لا کے نبی کے سامنے پیش کرتی، یا رسول اللہ میرے بچے کو لے جائیں۔ اے بہن میں تیرے بچے کو کیا کروں گا، یہ جنگ میں کس کام آئے گا؟ کہا جب آپ کی طرف تیر آئے تو میرے بچے کو سامنے کر دے، آپ کی جان بچ جائے، میرا بچہ شہید ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو ہم تو اپنے نبی کے لیے اپنا ایک عمل نہیں چھوڑ سکتے، ہم کس حرمت کی بات کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ بات مت سمجھنا میں کرٹیسائز کرنے کے لیے، آپ کو طنز کرنے کے لیے یا آپ پہ کوئی ایسی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں وہ دکھ